بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. قابل صد احترام بھائیوں اور دوستوں اور لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سورۃ النساء کی آیات 43 سے 50 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ آج ہم ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کے ارشاد گرامی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ اللہ رب العزت کا خطاب ہے اہل ایمان کے لیے، اور میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت جب خطاب کرتا ہے اہل ایمان کو، تو اہل ایمان کو اللہ کا خطاب توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، اور اس کو توجہ کے ساتھ سن کر اس کو اپنے دل میں بٹھانا چاہیے اور اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ چونکہ اس خطاب کے بعد یا تو کسی خیر کا حکم دیتے ہیں یا کسی شر سے منع کرتے ہیں، تو اس لیے اس پر اگر وہ خیر ہو تو اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اگر وہ شر ہو تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس آیت کریمہ میں، جس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو خطاب فرما رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کس خیر کا حکم دے رہے ہیں یا کس شر سے منع فرما رہے ہیں، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب تک نہ جایا کرو، وانتم سکارا،
اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یعنی جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس حالت میں تم نماز کے قریب تک نہ جایا کرو، حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، اس چیز کو جو تم خود کہتے ہو، یعنی جب تک تمہیں یہ پتہ نہ چلے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ کیا ہے، جب تک تم صحیح تمہاری دماغی جو توازن ہے وہ صحیح نہ ہو اور تم صحیح گفتگو جب تک نہ کرو، اس وقت تک تم جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب تک نہ جایا کرو۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے جس کا ابتدائی حصہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، یہ شراب کی جو بالتدریج تحریم تھی اس کا دوسرا حصہ ہے۔ شراب کی جو تحریم ہے یہ بالتدریج نازل ہوئی تھی، یعنی مرحلہ وار نازل ہوئی تھی۔ پہلے مرحلے میں سورۃ البقرہ کی وہ آیات نازل ہوئی تھیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں خمر کے متعلق، شراب کے متعلق اور جوئے کے متعلق۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا کہ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان دونوں میں، شراب اور جوئے میں، اسم کبیر بہت بڑا گناہ بھی ہے، ومنافع للناس اور لوگوں کے منافع بھی ہیں، یعنی لوگوں کے فائدے بھی ہیں، گناہ بھی ہے اور فائدہ بھی ہے۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کوئی حکم نہیں دیا کہ تم نے خمر سے بچنا ہے، شراب نوشی سے اور ہر نشہ آور چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کوئی واضح حکم نازل نہیں فرمایا۔ وہ پہلا مرحلہ تھا۔ دوسرے مرحلے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو کم از کم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم نشے کی حالت میں نماز کے اندر جاؤ گے، نماز پڑھنا شروع کرو گے تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم کیا اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہو، کیا تم اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہو یا کوئی اور گفتگو کر رہے ہو اپنی زبان سے، کیا تم اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہو، یا اللہ نہ کرے تم نشے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دو۔ تو کوئی بھی کسی بھی قسم کی گفتگو انسان کر سکتا ہے، نشے کی حالت میں بڑبڑا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ کم از کم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو، جب تک کہ تم صحیح طرح پورے ہوش میں نہ ہو، جب تک تمہیں یہ پتہ نہ چلے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ کیا ہے۔ اور در حقیقت سنن ترمذی میں ایک روایت ہے کہ جب یہ شراب کی واضح حرمت نازل نہیں ہوئی تھی تو اس وقت تک صحابہ اکرام شراب پیا کرتے تھے۔ جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دعوت کی، صحابہ اکرام کو بلایا، کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد شراب پیش کی، صحابہ اکرام نے شراب پی لی۔ تو شراب پینے کے بعد نشے کی حالت میں چلے گئے۔ اسی دوران نماز کا ٹائم ہو گیا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا گیا۔ انہوں نے نماز پڑھانا شروع کیا تو اب چونکہ نشے کی حالت میں تھے تو انہوں نے پڑھا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اب اس کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا؟ ولا انا عابد ما عبدتم۔ انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے ونعبد ما تعبدون۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اے کفار، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں جس کی تم پوجا کرتے ہو۔ اے کافرو، نعبد ما تعبدون، ہم اسی کی پوجا کرتے ہیں جس کی تم پوجا کرتے ہو۔ حالانکہ یہ تو صحیح نہیں ہے۔ یہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، آپ کہہ دیجئے اے کافرو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو اس میں نفی ہے، پہلے نفی کر دی، بعد میں اس کا اس بات کر دیا کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو جب یہ صورتحال ہوئی تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب تک نہ جاؤ، وانتم سکارا، جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، کیونکہ تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ تم نشے کی حالت میں کیا کہہ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے کیا گفتگو کر رہے ہو۔ تو اس لیے کم از کم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا شراب کی تحریم کا۔ لیکن آپ دیکھیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی واضح حکم نہیں دیا کہ شراب تمہارے اوپر حرام ہے، نشہ تمہارے لیے حرام ہے، تو کلی طور پر تم نے نشہ نہیں کرنا۔ صرف یہ کہا کہ کم از کم نماز کی حالت، جب تم نے نماز پڑھنی ہو تو نشے کی حالت میں نہیں ہونا ہے۔ اس کے بعد
تیسرا جو مرحلہ ہے شراب کی حرمت کا وہ نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے واضح صریح الفاظ میں شراب کو حرام قرار دیا۔ سورۃ المائدہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ کیا ایمان والو، یہ خمر یعنی شراب اور اسی طرح ہر نشہ آور چیز اور اسی طرح جوا، والانصاب والازلام رجس، یہ ساری چیزیں رجس ہیں، ناپاک ہیں، من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل سے ہیں، فاجتنبوه، لہذا تم اس سے بچو۔ 4 چیزوں کی حرمت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اس آیت کریمہ کے اندر، ان 4 میں سے ایک خمر ہے۔ ہر نشہ آور چیز تمہارے لیے حرام ہے، ناپاک ہے، لہذا تم اس سے بچو۔ بالکل کلیئر واضح طور پر اللہ نے حکم دے دیا کہ اب تم نے شراب سے بچنا ہے۔ تو یہ جو واضح ترین فیصلہ تھا اور واضح ترین مرحلہ تھا شراب کی تحریم کے نازل ہونے کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا جُنُبًا، ایک تو اس حالت میں تم نے مسجد کے قریب نہیں جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو، دوسرا وَلَا جُنُبًا، جب تم جنبی ہو، جنابت کی حالت میں ہو تو پھر بھی مسجد کے قریب نہیں جانا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک انسان جنابت کی حالت میں ہوتا ہے تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل کرے، پھر وہ مسجد میں داخل ہو، پھر وہ نماز پڑھے۔ ورنہ ایک شخص اگر جنابت کی حالت میں ہو، یعنی اس پر غسل فرض ہو چکا ہو کسی وجہ سے، احتلام کی وجہ سے یا صحبت کرنے کی وجہ سے، کسی بنا پر اس پر غسل فرض ہو گیا، اب اس کے لیے پہلے یہ لازم ہے کہ وہ غسل کرے، پھر وہ نماز کے لیے مسجد میں داخل ہو۔ تو اللہ نے فرمایا لا جنوبن، مسجد کے قریب نہیں جانا اس حال میں کہ تم جنبی ہو، جنابت کی حالت میں تم مسجد کے قریب نہیں جا سکتے ہو، الا عابری سبیل، ہاں اگر کسی کو مسجد کے راستے سے گزر کے آگے جانا ہو اور اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہ ہو تو وہ اس راستے سے گزر کے جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر راستہ ایسا ہو یعنی کوئی جنبی شخص جو ہے اس کو کسی جگہ پہ پہنچنا ہو، اب وہ چل کے جا رہا ہے، جس جگہ پہ وہ پہنچنا چاہتا ہے اس جگہ کا جو راستہ ہے وہ راستہ مسجد کے اندر سے گزرتا ہے، فرض کریں مسجد کے صحن سے گزرتا ہے، تو کوئی حرج نہیں، جنابت کی حالت میں ایک شخص مسجد سے گزر سکتا ہے لیکن مسجد کے اندر بیٹھ نہیں سکتا، مسجد کے اندر ٹھہر نہیں سکتا، اس کو گزرنے کی اجازت ہے، مسجد کے اندر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ جنبی آدمی جب تک غسل نہیں کرے گا اس وقت تک وہ مسجد کے اندر نہیں بیٹھ سکتا ہے، اس وقت تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ سب سے پہلے جنبی آدمی کو غسل کرنا ضروری ہے، لہذا وہ غسل کرے، اس کے بعد وہ نماز کے لیے جائے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا تم سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی شخص قضاء حاجت کرنے کے بعد آیا، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھو لیا۔ یہاں پر 4 چیزیں ذکر کی ہیں۔ اگر تم مریض ہو، او علی سفر، دوسری چیز یا تم سفر پر ہو، مسافر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، تیسری چیز کیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص قضاء حاجت کر کے فارغ ہو کے آیا ہو اور ابھی وضو نہیں کیا، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، اور یہاں چھونے سے مراد ہاتھ لگانا نہیں ہے بلکہ چھونے سے مراد اپنی بیویوں سے صحبت کرنا ہے۔ جب تم عورتوں سے صحبت کر چکے، یہ 4 حالتیں ہیں۔ اس کے بعد ان 4 حالتوں کے بعد صورتحال کیا ہے؟ 4 حالتوں کے بعد تمہیں وضو کرنا ہے، تمہیں غسل کرنا ہے، لیکن فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، تم پانی نہیں پاتے، تو کیا کرو؟ اب تمہیں غسل کرنا ہے یا وضو کرنا ہے، طہارت کبریٰ حاصل کرنی ہے یا طہارت صغریٰ حاصل کرنی ہے۔ طہارت کبریٰ غسل کو کہتے ہیں اور طہارت صغریٰ وضو کو کہتے ہیں۔ تو تم نے طاہر ہونا ہے، پاک ہونا ہے، پاکیزگی حاصل کرنی ہے، لیکن پانی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، لہذا تم پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ کس طرح تیمم کر لیا کرو؟ تیمم میں کیا کرنا ہے؟
फरमाया फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम, तयम्मुम के लिए तुम अपने चेहरों का मसह कर लो और अपने हाथों का मसह कर लो। इन्नल्लाह कान अफूवन गफूरा, बेशक अल्लाह ताला बहुत ही दरगुजर करने वाला और निहायत ही माफ करने वाला है। अब जरा गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने पानी ना होने की सूरत में तयम्मुम की इजाजत दी है, और यह अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत बड़ी रुखसत है, बहुत बड़ी इजाजत है, यह अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी आसानी है इस उम्मत के लिए कि अल्लाह ताला ने पानी ना होने की सूरत में तयम्मुम करने की इजाजत दी है कि आप मिट्टी से तयम्मुम करके अपने आप को पाक कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान मजीद की तिलावत भी कर सकते हैं और दीगर इबादत सर अंजाम दे सकते हैं। और ये जो रुखसत है ये कब नाज़िल हुई थी? ये रुखसत उस वक्त नाज़िल हुई थी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के साथ ग़ज़वा बनिल मुस्तलक़ में थे। इस दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी थी, और सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब मदीना मुनव्वरा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना हुई थी तो उनके पास एक हार था जो उन्होंने उधार लिया था अपनी बहन अस्मा बिन्त अबी बकर से। लेकिन हुआ क्या कि वो हार गुम हो गया। अब सहाबा किराम की ड्यूटी लगी कि हार तलाश करो। हार बड़ा कीमती था और वो सैयदा आयशा का अपना भी न था, उधार पर लेके गई थी, जाहिर है वापस लौटाना था। तलाश करते 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 कहीं से ना मिला। अब मुसलमानों के पास जो पानी था वो खत्म हो गया, नमाज का वक्त हुआ, वुजू करना था, अब वुजू करने के लिए पानी नहीं है, लोग परेशान हैं। और इस परेशानी के आलम में बाज लोग कहने लगे कि देखो ये आयशा जो है ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, उसने काफिले को यहां रोक रखा है, उसका हार गुम हुआ है और उसकी वजह से यहां पर लोग परेशान हैं। इसी असना में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह आयत नाजिल कर दी। अल्लाह ने पानी ना होने की शक्ल में रुखसत दे दी तयम्मुम करने की। जैसे ही रुखसत मिली तयम्मुम करने की तो बाज सहाबा इकराम ने कहा कि ए आले अबू बकर, ए अबू बकर की औलाद, ये आपकी पहली बरकत नहीं है इस्लाम के अंदर, आपकी वजह से पहले भी बहुत सारी बरकत हासिल हुई हैं और ये भी उन्हीं बरकत में से एक है कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो कि आले अबू बकर में से थी, उनकी वजह से अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी रुखसत दे दी, न सिर्फ उन सहाबा इकराम को बल्कि यह हुक्म क़यामत तक के लिए बाकी है। तो जिसके पास यह उज़्र हो कि पानी नहीं है, उसको तहारत हासिल करनी है वुजू करने के लिए या फिर गुस्ल करने के लिए, दोनों सूरतों में वो तयम्मुम कर सकता है। फिर आप ये भी देखें, सिर्फ पानी ना मिलने की शक्ल में नहीं, बल्कि अगर आप बीमार हैं और डॉक्टर आपको मना करता है कि आप पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, पानी मौजूद है लेकिन डॉक्टर ने मना किया कि आप पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर आप पानी इस्तेमाल करेंगे तो आपके मरज में, आपकी बीमारी में इजाफा हो जाएगा, कोई हर्ज नहीं, आप तयम्मुम कर सकते हैं। या फर्ज करें आप मुसाफिर हैं, सफर पर हैं आप, और सफर के दौरान आपको इह्तिलाम हो जाता है, आप पर गुस्ल फर्ज हो जाता है, सख्त सर्दी का मौसम है और यख ठंडा पानी है, आप गुस्ल नहीं कर सकते। अगर आप गुस्ल करते हैं तो आपको अपनी जान के लाले पड़ जाएंगे, आपको अपनी जान का खतरा दरपेश होगा, तो कोई हर्ज नहीं, आप तयम्मुम कर सकते हैं। एक वाकया पेश आया कि सहाबा इकराम सफर की हालत में थे, एक शख्स जो जंग में जख्मी हुआ था, तो हुआ यह कि वो एक तो जख्मी था, दूसरा रात को जब सोया तो उसको इह्तिलाम हो गया और सख्त सर्दी थी, यख ठंडा पानी था। उसने अपने साथियों से पूछा कि क्या मैं तयम्मुम कर सकता हूं? लोगों ने कहा नहीं, पानी मौजूद है, तुम्हें गुस्ल करना पड़ेगा। उसने गुस्ल किया, जैसे ही गुस्ल किया मर गया। यह वाकया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर सख्त डांट पिलाई उन साथियों को जिन्होंने उसको यह हुक्म दिया था कि तुम्हें नहाना जरूरी है। फरमाया कि तुम्हें क्या हो गया कि तुमने अपने साथी को कत्ल किया, अपने साथी को मारा, ऐसा मशवरा दिया कि जिसके नतीजे में तुम्हारा साथी जान से हाथ धो बैठा। उसके लिए यही काफी था कि वो तयम्मुम कर लेता, उसकी जान बच जाती और तहारत भी हासिल हो जाती, वो पाक हो जाता। तो इसका माना यह है कि अगर इस तरह की सूरत हाल हो कि सख्त
سردی ہو، یخ ٹھنڈا پانی ہو، انسان یخ ٹھنڈے پانی سے غسل نہ کر سکتا ہو، یا اگر وضو کرتا ہو تو اس کے بیمار پڑنے کا اندیشہ ہو، تو کوئی حرج نہیں، وہ انسان تیمم کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان کنتم مرضی، اگر تم بیمار ہو یا پھر سفر کی حالت میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت اپنی حاجت پوری کر کے آیا، اب اس کو وضو کرنا ہے، پانی نہیں ہے، تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ او لامستم النساء، یا تم نے اپنی عورتوں کو چھوا، یعنی آپ نے اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کی، اب پانی نہیں ہے، غسل کرنا ہے لیکن پانی نہیں ہے، تو غسل فرض ہونے کی شکل میں اگر پانی موجود نہیں ہے، یا پانی موجود ہے لیکن انسان اس پانی کو استعمال کرنے کے قابل نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں، تیمم کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تیمم کے جو متعدد اسباب ہیں کہ پانی نہ ہو یا پانی موجود ہو لیکن پانی استعمال کرنے کے قابل نہ ہو، یا یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پانی تھوڑا سا دور ہو، مسافت پر ہو، اور پانی تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ پرخطر راستہ ہے۔ فرض کریں باہر کرفیو لگا ہے، ملک کے حالات خراب ہیں، کرفیو لگا ہے، حکومت کا، پولیس کو یہ آرڈر ہے کہ جو شخص بھی گھر سے نکلے اس کو گولی مار دو۔ اب آپ کے گھر میں پانی نہیں ہے، آپ اگر پانی لینے کے لیے جاتے ہیں تھوڑے سے فاصلے پر تو آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے، کیا کریں گے آپ؟ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی صورتحال ہو تو ان اسباب کی موجودگی میں آپ تیمم کر سکتے ہیں، وضو کی جگہ پہ بھی اور غسل کی جگہ پہ بھی۔ طریقہ کیا ہے تیمم کرنے کا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تیمم میں صرف دو کام کرنے ہیں، اپنے چہرے کا مسح کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرنا ہے، اور اس کی مزید تفسیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جیسے کہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، ان کو تیمم کرنے کا طریقہ سکھلایا تھا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ پاک مٹی پہ مارے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تیمم کرنے کا حکم دیا پاک مٹی سے، لہذا پاکیزہ مٹی ہو اس پر ہاتھ مارنے چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ پاکیزہ مٹی پہ مارے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک ماری تاکہ مٹی جو ہے وہ جھڑ جائے، کیونکہ مٹی ملنا تو مقصود نہیں ہوتا منہ کے اوپر، بلکہ در حقیقت طہارت حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو آپ نے پھونک ماری، اس کے بعد مٹی جھڑ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے دائیں ہاتھ کا مسح کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کا مسح کیا، اس کے بعد آپ نے اپنے چہرے کا مسح کیا۔ یہ کیفیت بھی درست ہے جو کہ صحیح بخاری میں ہے۔ اور دوسری کیفیت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو مارنے کے بعد پھونک ماریں، مٹی جھڑ جائے، اس کے بعد آپ سب سے پہلے اپنے چہرے کا مسح کریں، اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کا مسح کریں، پھر بائیں ہاتھ کا مسح کریں، اس کے ساتھ ہی تیمم ہو جائے گا۔ دونوں کیفیتیں درست ہیں۔ یہاں قرآن مجید کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، سب سے پہلے چہرہ ہے کہ اپنے چہرے کا مسح کرو، پھر وَأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، یعنی پہلے چہرہ پھر ہاتھ۔ یہ بھی طریقہ درست ہے، اور وہ جو طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعلیم دی وہ بھی درست ہے کہ پہلے ہاتھوں کا مسح کر لیں اور اس کے بعد آپ اپنے چہرے کا مسح کر لیں، پورے چہرے پر اپنے ہاتھوں کو پھیر دیں، اس کے ساتھ ہی آپ کا تیمم مکمل ہو جائے گا۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ تعالیٰ نے آخر میں، آیت کے آخر میں جو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا ہے اور بہت معاف کرنے والا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں پر ترس کھاتے ہوئے کہ جب انسانوں کے پاس پانی نہ ہو، اللہ کے بندے پانی استعمال نہ کر سکتے ہوں، معذور ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر ترس کھاتے ہوئے ان کو اجازت دے دی کہ وہ تیمم کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ اور یہاں کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ تورات۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یعنی کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا، اور اس سے مراد علماء یہود ہیں، ان کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ
در حقیقت خود یہودی علماء نے ہی اس کتاب کا بیشتر حصہ ضائع کر دیا تھا، اور جو کچھ باقی بچا اس کے اندر بھی اپنی مرضی سے انہوں نے تحریف کر دی. تو ان کے پاس جو علم تھا کتاب کا، تورات کا، وہ کچھ علم تھا، پورا علم نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف کہ جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، یعنی تورات کے علم میں سے کچھ علم ان کو دیا گیا، یہ کیا کرتے ہیں؟ یشترون الضلالہ، یہ گمراہی کو خریدتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ. یہ خود بھی گمراہی خریدتے ہیں، ان کے پاس جو کتاب کا علم ہے اس علم کو بیچ کر یہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کتاب کا علم چھپا کر، چونکہ یہودیوں کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ وہ کتاب کا علم پورا ظاہر نہیں کرتے تھے، اللہ کی کتاب کا پورا علم لوگوں کو بتلاتے نہیں تھے، لوگوں کی خواہشات کے مطابق. یہ بات بڑی افسوسناک ہے کہ مجھے تو یہ بات بہت بری لگتی ہے، اور بہرحال آپ کو بھی بری سمجھنی چاہیے یہ بات، کہ جہاں قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو وہاں پر یہ جو ٹون ہے، میوزک کی جو ٹون ہے، یہ شیطان کی آواز ہوتی ہے. عین اس دوران جب کلام اللہ پڑھا جا رہا ہو اسی دوران شیطان کی آواز گونجنا شروع ہو جائے تو یہ انتہائی بری بات ہے. تو اس چیز کا خیال رکھا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تو میں پتہ نہیں کیا بات کر رہا تھا میں. ہاں جی، تو وہ جو اہل کتاب تھے جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، تو ہم بات یہ کر رہا تھا کہ ان کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ وہ کتاب کا جتنا علم ان کے پاس تھا وہ بھی پورے کا پورا لوگوں تک نہیں پہنچاتے تھے، بلکہ اس علم میں سے بھی کچھ علم وہ اپنی مرضی کے مطابق چھپا لیتے تھے، لوگوں کی خواہش کے مطابق اس کو چھپا لیتے تھے، اور اتنا ہی علم لوگوں کو بتلاتے تھے جتنا لوگ چاہتے تھے، یا لوگ جتنا پیسہ دیتے تھے اتنا ہی لوگوں کو بتلاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یشترون الضلالہ، آپ ان کو دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ گمراہی خرید رہے ہیں، خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہ صرف لوگوں کو، اپنے جیسے لوگوں کو، بلکہ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی سیدھے راستے سے بھٹک جائیں، مسلمانوں کو بھی بھٹکانا چاہتے ہیں. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم رکھتا ہے تمہارے دشمنوں کے بارے میں. اللہ کو زیادہ معلوم ہے کہ تمہارے دشمن کون ہیں. یہ یہود و نصارہ یہ تمہارے دشمن ہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، لیکن اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے سرپرست کے طور پر، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے مددگار کے طور پر. یعنی یہ تمہارے دشمن موجود ہیں تمہارے ارد گرد، یہود و نصارہ موجود ہیں، لیکن تمہاری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور تمہاری سرپرستی کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں ان کی سازشوں سے بچا سکتا ہے، اور وہی تمہیں ان کی سازشوں سے اور ان کی مکاریوں سے تمہیں بچا رہا ہے، ورنہ تم شاید اس کی طاقت نہ رکھتے کہ ان کی مکاریوں سے بچ سکتے. اللہ تعالیٰ در حقیقت خود تمہارا مددگار ہے، تمہارا سرپرست ہے. اے مسلمانوں، لہذا اللہ تعالیٰ تمہاری سرپرستی کرتے ہوئے، تمہاری مدد کرتے ہوئے تمہیں ان کی سازشوں سے اور ان کی مکاریوں سے بچا رہا ہے. اس کے بعد فرمایا من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہو گئے ان میں سے کچھ ایسے ہیں یحرفون الکلمہ، جو تحریف کرتے ہیں کلمات میں، عن مواضعہ، کلمات کا جو اصل محل و موقع ہے اس سے وہ ان کلمات کو پھیر دیتے ہیں، یعنی کلمات میں تحریف کرتے ہیں. یہ یہودیوں کی بہت بڑا جرم ہے یہ، اور یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ کی تفسیر میں، اور اسی طرح سورۃ آل عمران کی تفسیر میں بھی ہم پہلے اس کا تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں کہ یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل میں تحریف کی. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جس طرح یہودیوں نے تورات میں تبدیلی کی، اسی طرح نصارہ نے انجیل میں تبدیلی کی، اور بعد میں ہوا یہ کہ انہوں نے، یعنی بعد آخری صدیوں میں ان لوگوں نے یہ کیا کہ تورات اور انجیل جتنی ان کے پاس باقی تھی وہ بھی تحریف شدہ، ان دونوں کو اکٹھا کر دیا اور اس کو نام دے دیا بائبل مقدس. یہ بائبل مقدس جو ہے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے عہد قدیم
اور ایک ہے عہد جدید. عہد قدیم کیا ہے؟ وہی تورات. اور عہد جدید کیا ہے؟ وہ انجیل. تو اس کو یہ بائبل مقدس کہتے ہیں. یہ در حقیقت دو کتابوں کے مجموعے کا نام ہے، اور وہ بھی پوری نہیں بلکہ وہ تبدیل شدہ جو کتابیں تھیں تورات کی اور انجیل کی، ان دونوں کو انہوں نے ملا دیا اور دونوں کو ملا کر کے ایک کتاب مرتب کر دی. اپنی منشا کے مطابق، اپنے مخصوص مقاصد کی خاطر انہوں نے ان دونوں کتابوں کو اپنی مرضی کے مطابق مرتب کیا اور اس کو بائبل کا نام دے دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من الذین ہادوا، یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کلمات کو پھیر دیتے ہیں ان کے اصل محل و موقع سے، یعنی ان کلمات میں، اللہ کے کلمات میں تحریف کرتے ہیں، تبدیلی کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ، صرف تبدیلی نہیں کرتے بلکہ ان کی مکاری کا اندازہ لگائیں آپ. وہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سن لیا. یعنی جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنتے ہیں تو اونچی آواز سے کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سن لیا. لیکن پست آواز میں، آہستہ آواز میں، جو آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچتی، اس کے ساتھ ہی اونچی آواز سے کہتے ہم نے سن لیا، اور پست آواز میں کہتے عصینا، ہم مانیں گے نہیں. عصینا، ہم نے نافرمانی کی، ہم نہیں مانیں گے آپ کی بات کو. لیکن یہ بات اونچی آواز سے نہیں کہتے تھے، یہ ان کی مکاری تھی، یہ ان کی سازش تھی. وہ اس کے ذریعے دھوکہ دینا چاہتے تھے در حقیقت. ایک تو یہ بات کہتے تھے. دوسرا واسمع، کہتے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیے. واسمع، لیکن اس کے ساتھ ہی اونچی آواز سے اسمع کہہ کر، سنیے کہہ کر، پست آواز میں کیا کہتے تھے؟ غیر مسمع، کہ آپ سن ہی نہ سکیں، آپ بہرے ہو جائیں. اس قدر وہ گستاخی کرتے تھے اور بدتمیزی کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اونچی آواز سے کہتے سنیے، لیکن پست آواز میں کہتے غیر مسمع، کہ آپ سن ہی نہ سکیں، یعنی آپ بہرے ہو جائیں. نعوذ باللہ. یہ دوسری بات. تیسری بات کیا تھی؟ وراعنا، راعنا کا لفظ کہتے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ کہ ہمارا خیال کیجئے. لیکن راعنا کا لفظ کس طرح بولتے تھے؟ لیم بالسنتہم، اپنی زبانوں کو مروڑتے ہوئے کہتے تھے راعینا. اس کا معنی کیا ہے؟ ہمارا چرواہا. راعینا اگر یا کے بغیر ہو تو اس کا معنی ہے ہمارا خیال کیجئے. مطلب یہ ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں، آپ ذرا ہمارا خیال کرتے ہوئے جو بھی کہہ رہے ہیں آپ اس طرح کہیے، ہمارا خیال کرتے ہوئے، ہمارا لحاظ کرتے ہوئے، یا آپ دوبارہ بات کہہ دیجئے. لیکن وہ اس طرح نہیں کہتے تھے. ان کی بدتمیزی اور ان کی عیاری اور مکاری کا اندازہ کیجئے کہ راعینا کا جو لفظ ہے اس کو زبان مروڑ کر بولتے تھے راعینا. اس کا معنی ہوتا ہمارے چرواہے. کس کو کہتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو، تم راعنا کا لفظ نہ کہا کرو. کیوں؟ جب یہودی کہتے تھے نا راعنا، تو بعض مسلمان بھی راعنا کا لفظ بولنے لگے تھے. اور جب وہ راعنا میں راعینا کہتے تھے، یعنی ہمارا چرواہا پکار کر کے وہ بلاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس میں ان کی جو سازش تھی، ان کی جو مکاری تھی، عیاری تھی، اس کا اندازہ نہیں تھا مسلمانوں کو. تو وہ بھی بعض اوقات راعینا کہہ جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ ہی کہنے سے منع کر دیا. جس لفظ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی کا پہلو نکلتا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ بولنے سے ہی منع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ وہی بات ذکر کر رہے ہیں کہ لیم بالسنتہم، اپنی زبانوں کو مروڑتے ہوئے، وطعنا فی الدین، اور دین میں تانا اندازی کرتے ہوئے، دین میں تانا اندازی کرتے ہوئے، دین کو نشانہ بناتے ہوئے وہ کیا کہتے تھے؟ راعینا کی بجائے راعینا کہتے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی کرتے ہوئے آپ کو اپنا چرواہا کہا کرتے تھے. تو گویا کہ وہ تین باتیں کہتے تھے. پہلی بات سمعنا، اور ساتھ ہی پست آواز میں کہتے عصینا، ہم نہیں مانیں گے. دوسری واسمع، اور پست آواز میں کہتے غیر مسمع. اس کا معنی آپ کو میں نے بتلا دیا. تیسری چیز وراعینا کا جو لفظ تھا اس کو بگاڑ کر پڑھتے تھے، اپنی زبان کو مروڑتے ہوئے، جس کا معنی بن جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چرواہے. یہ تین باتیں ان کی ذکر کی اللہ تعالیٰ نے. کن کی باتیں ہیں یہ تینوں؟
یہودیوں کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اگر یہ کہتے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے فرما برداری کر لی، وَاسْمَعْ، اور صرف یہ کہتے کہ آپ سنیے، وَانظُرْنَا، اور ہمارا خیال کیجئے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ اس طرح کہتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَقْوَمْ، اور یہ سیدھی بات ہوتی، یہ بہتر ہوتا ان کے لیے اور یہ سیدھی بات ہوتی اگر وہ اس طرح کہتے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، اور باادب انداز سے گفتگو کرتے کہ آپ ہماری بات سنیے اور ہمارا خیال کیجئے، اگر اس طرح مؤدب انداز میں گفتگو کرتے تو یہ ان کے لیے یقیناً بہتر ہوتا اور ان کے لیے یہ سیدھی بات ہوتی۔ لیکن ہوا کیا، انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا، جس انداز سے وہ گفتگو کرتے تھے، اللہ نے فرمایا لَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لعنت بھیج دی۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، جب ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی، اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے چند ایک کو چھوڑ کر زیادہ تر لوگ ایمان لانے والے نہیں، یہ ضدی ہیں، ہٹ دھرم ہیں، اور نبی کی گستاخی اور بے ادبی کرنے والے ہیں۔ ان میں سے کم ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائیں، ایمان قبول کر لیں، ورنہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ایمان قبول کرنے والے نہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، الفاظ میں، گفتگو کے انداز میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملعون ہوتا ہے، اس پر اللہ رب العزت کی لعنت پڑتی ہے، اس پر اللہ رب العزت کی پھٹکار پڑتی ہے، وہ یقیناً اللہ رب العزت کی رحمت سے دھتکار دیا جاتا ہے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کیا، آپ کا احترام نہیں کیا، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کی گہرائی سے احترام کرنا ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ملحوظ خاطر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہو، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے، یقیناً وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑتی ہے اور اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی، اور اس سے مراد وہی کتاب تورات کی کتاب ہے۔ اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی، آمنو، تم ایمان لے آؤ، بما نزلنا، اس چیز پر ایمان لے آؤ جس کو ہم نے نازل کیا، اور وہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید پر ایمان لے آؤ۔ یہ قرآن مجید کی کتاب کیا ہے؟ فرمایا مصدقا لما معکم، یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا کلام ایسا کلام ہے کہ جو تصدیق کرتا ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات کی۔ قرآن مجید تورات کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تورات کے اندر جو اصل تورات ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا، اس میں توحید ہے، اس میں رسالت ہے، اس میں ایمان بالیوم الآخر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے دیگر احکامات ہیں۔ تو وہ جو سچے احکامات ہیں، ان سچے احکامات کی یہ جو قرآن ہے تصدیق کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید تو سچی تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، اس کی تردید کرنے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی، تم اس قرآن پر ایمان لے آؤ، کیونکہ یہ قرآن بھی تمہاری ہی کتاب کی تصدیق کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی من قبلی، اس سے پہلے ایمان لے آؤ اس قرآن پر، اس سے پہلے کہ ان نطمس وجوہن، کہ ہم چہروں کو مٹا دیں، فنردها علی ادبارها، پھر ہم ان چہروں کو ان کی پیٹھوں کی طرف لٹا دیں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب آ جائے اور تمہاری شکلوں کو مسخ کر دیا جائے، کہ تمہارے ان چہروں کو سامنے سے ہٹا کر پیچھے لگا دیا جائے۔ یہ اللہ کا عذاب آنے سے پہلے تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم اس قرآن مجید پر ایمان لے آؤ۔ او نلعنہم، یا پھر ہم ان پر لعنت بھیجیں، یعنی اس سے پہلے ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ ہم ان پر لعنت بھیجیں، کما لعنا اصحاب السبت، جس طرح کہ ہم نے ہفتہ والے جو لوگ تھے، ہفتہ والے لوگوں سے مراد کون ہیں؟ جنہوں نے ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار کیا تھا، اور ان پر بھی اللہ رب العزت کی لعنت پڑی تھی، پھٹکار پڑی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
جس طرح ہم نے ہفتہ والے لوگوں پر لعنت بھیجی، اسی طرح ہم ان لوگوں پر بھی لعنت بھیجیں گے اگر یہ اس قرآن مجید پر ایمان نہیں لاتے تو گویا اللہ تعالیٰ نے سخت تنبیہ کی کہ اے اہل کتاب، تم اس قرآن مجید پر ایمان لے آؤ، اور اس سے پہلے لے کے آؤ ایمان بھی، کہ اس سے پہلے کہ ہم تمہاری شکلوں کو مسخ کر دیں یا تمہارے اوپر لعنت بھیجیں، جس طرح کہ ہم نے ہفتہ والے لوگوں پر لعنت بھیجی تھی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ تعالیٰ کا جو امر ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، اللہ کا فیصلہ پورا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو حکم صادر فرماتا ہے وہ پھر اسی طرح ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو مسخ کر دے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر لعنت بھیج دے، تمہیں اپنی رحمت سے دھتکار دے، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور اس قرآن مجید پر ایمان لے کے آؤ اور اس کو تسلیم کر لو۔ اس کے بعد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، شرک کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، لا یغفر، اللہ معاف نہیں کرے گا ان یشرک بہ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، شرک جیسا گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ یعنی کب معاف نہیں کرے گا؟ قیامت کے دن۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اگر ایک شخص اپنی زندگی میں بننے سے پہلے شرک سے توبہ کر لے سچے دل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو قبول کر لے، دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے شرک کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی رحیم ہے، بڑا ہی غفور ہے، رحمان ہے۔ لیکن اگر ایک شخص شرک پر مر جاتا ہے، اس کی موت آتی ہے شرک کے اوپر، تو اللہ نے فرمایا لا یغفر، اس کا گناہ نہیں معاف کیا جائے گا۔ پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچنے اور شرک سے اپنے دامن کو بچانے کی توفیق دے۔ اس کے بعد فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک سے کم تر جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی بس توحید اختیار کر لیں تو کافی ہے، باقی گناہ آزادی سے کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا اللہ معاف کرے گا۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی ایسے لوگ جو بڑے گناہوں کے ارتکاب کرنے والے ہوں، شرک کے علاوہ بڑے گناہوں کے ارتکاب کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کی سزا بھی دے سکتا ہے۔ معاف کرنے کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ لمن یشاء ہے کہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے اپنے فضل و کرم سے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جو باقی گناہ ہیں جن سے انسان نے توبہ نہیں کی تھی مرنے سے پہلے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی سزا دے، اور سزا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ توحید کی وجہ سے جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی احادیث موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لہذا ہمیشہ شرک سے اپنے دامن کو بچانا چاہیے، اور شرک کے بارے میں تو ہم پہلے بھی کئی مرتبہ وضاحت کر چکے ہیں کہ شرک کیا ہوتا ہے، لہذا اب اس پر مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ آگے بھی کچھ آیات آئیں گی۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فقد افترا، تو وہ جھوٹ گھڑتا ہے، اسم مبین، اسم عظیم، اور بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ یعنی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے عبادت میں تو وہ جھوٹ گھڑ رہا ہوتا ہے۔ یعنی جب وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اولاد دے سکتا ہے، یہ بھی دے سکتا ہے، تو جب وہ یہ کہتا ہے یا یہ نظریہ رکھتا ہے کہ یہاں سے بھی اولاد ملے گی، اس دربار سے، اس مزار سے میری حاجتیں پوری ہوں گی، یہاں سے مشکلیں ٹلیں گی، تو جب وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ جھوٹ گھڑ رہا ہوتا ہے۔ اس کا یہ عقیدہ جھوٹا عقیدہ ہے، اس کا یہ نظریہ جھوٹا نظریہ ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں، اسم عظیم، اور وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ کہ جس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے، علی الاطلاق سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک شرک کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسهم، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں، اپنا تزکیہ کرتے ہیں کہ ہم بڑے پاک ہیں۔ اور یہ بھی اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہود و نصارہ کی طرف ہے۔ یہودی کیا کہتے تھے؟ قالت الیہود والنصارى، دونوں یہود اور نصارہ دونوں کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ،
کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بڑے ہی پسندیدہ لوگ ہیں. یہ تزکیہ ہے. وہ اس طرح اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں, ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں, اور انبیاء کی اولاد ہیں تو ہم پاک ہوئے, ہم گناہوں سے پاک ہیں, اللہ تعالیٰ سیدھا ہمیں جنت میں بھیج دے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے کسی کو جہنم میں بھیجا بھی تو چند دن کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجے گا. وہ چند دن کون سے ہیں جو ہم سورۃ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں, جتنے دنوں میں انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی. ہاں جی, تو یہ ان کا عقیدہ تھا. اسی طرح نصارہ جو تھے, نصارہ, ان کے ہاں ایک عقیدہ پایا جاتا ہے کفارہ مسیح کا. یہ عقیدہ کیا ہے کفارہ مسیح کا؟ یہ عقیدہ یہ ہے کہ ان کا عقیدہ, ان کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ماننے والے تمام عیسائیوں کے گناہوں کو اپنی گردن پر لے لیا تھا اور اسی کی پاداش میں سولی چڑھ گئے تھے. اسی کی پاداش میں سولی چڑھ گئے تھے, یعنی اپنے ماننے والوں کے گناہ کا کفارہ دیتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام نے پھانسی کو قبول کر لیا تھا. تو جب ان کو پھانسی دے دی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے سارے کے سارے گناہوں سے پاک ہو گئے, گناہوں سے پاک ہو گئے. تو یہ کفارہ مسیح کا جو عقیدہ ہے نصارہ کے ہاں آج بھی پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ انہی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں, الم تر الی الذین یزکون انفسہم, کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کی طرف کہ جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں, اپنے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں گناہوں سے. بل اللہ یزکی من یشاء, یہ خود اپنے آپ کو پاک نہیں کہہ سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے پاک قرار دے دے. یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ کون گناہوں سے پاک ہے اور کون گناہوں سے پاک نہیں ہے. تو کون ہے جو اپنے آپ کو خود پاک قرار دے؟ اسی لیے سورۃ النجم میں اللہ نے فرمایا لا تزکوا انفسکم, اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہ قرار دو. اپنا تزکیہ انسان کو خود اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بننا چاہیے. انسان کو اپنے منہ خود نہیں تعریف کرنی چاہیے اپنی کہ میں تو بڑا نیک ہوں, بڑا پارسا ہوں, میں بڑا نمازی ہوں, میں بڑی زکاتیں دیتا ہوں, بڑے حج کرتا ہوں, میں اتنی نیکیاں کرتا ہوں. نہیں بھائی, ہو سکتا ہے آپ کسی ایسے گناہ کے ارتکاب کرتے ہوں جس کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے, جس کا اللہ کو پتہ ہو. لا تزکوا انفسکم, تو اپنا تزکیہ مت کیا کرو, اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہ قرار دیا کرو. ولا یظلمون فتیلا, اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے, اور جہاں تک ان کا تعلق ہے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا, ایک ذرہ برابر بھی. ان کے اعمال کا ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب, آپ دیکھیے کہ یہ کیسے جھوٹ گھڑتے ہیں اللہ تعالیٰ پر. یعنی یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں, انبیاء کی اولاد ہیں, ہم گناہوں سے پاک ہو گئے, تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنے کے برابر ہے. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب, آپ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ گھڑتے ہیں. وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا, اور یہ جو جھوٹ گھڑنا ہے اللہ تعالیٰ پر یہ واضح گناہ کے طور پر کافی ہے. یعنی یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور گناہ نہ ہو تو یہی گناہ ان کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے ہیں. یہی گناہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ ان کے گناہگار ہونے کو ثابت کرتا ہے. تو ان تمام آیات میں جو آج ہم نے پڑھی ہیں, پہلی آیت کو چھوڑ کر اگلی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں, ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بعض کرتوتوں کی طرف اشارہ کیا ہے, اور بعض ان کی مکاریوں اور ان کی عیاریوں کا ذکر کیا ہے, اور ان کے گناہوں کا ذکر کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایمان قبول کرنے اور قرآن مجید پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے. اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے. اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو منور فرمائے, اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کتاب کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرمائے. کچھ سوالات آئے ہیں میرے پاس. گاڑی لوڈ ہو گئی ہے؟ اچھا, وہ آج میں نے جمعہ میں بھی جمعہ کے بعد اعلان کیا تھا کہ سیریا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے ہمارے کچھ دوست یہاں پر سامان وغیرہ جمع کر رہے ہیں. تو جو سامان آج جمع ہوا تھا وہ گاڑی پہ لوڈ ہو چکا ہے, اور ابھی وہ گاڑی جائے گی اس کنٹینر تک جو کنٹینر کل صبح روانہ ہونے والا ہے سیریا کی طرف. تو انشاءاللہ آپ کا سامان جو ہے وہ ادھر بھیجا جائے گا. ابھی بھی اگر کوئی لوگ سامان دینا چاہیں تو باہر گاڑی موجود ہے, اس گاڑی تک اپنا سامان پہنچا دیں. بس 2 سوالات آئے ہیں. کیا
کیا سوال ہے؟ ہاں جی، آن لائن ایک سوال آیا ہے طلاق کے متعلق، اور وہ 3 طلاقوں کے متعلق سوال ہے کہ اگر کوئی شخص تینوں طلاقیں اکٹھی ایک ہی مرتبہ دے دے اپنی بیوی کو تو کیا وہ تینوں طلاقیں شمار ہوں گی یا وہ تینوں شمار نہیں ہوں گی، ایک ہی شمار ہوگی، اور وہ کب تک رجوع کر سکتا ہے، اور اگر اس کے بعد وہ کبھی طلاق دیتا ہے تو کیا وہ پہلی بھی شمار ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک 3 اکٹھی طلاقیں دینے کا تعلق ہے تو 3 اکٹھی طلاقیں دینا حرام ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ میں حرام کا لفظ بول رہا ہوں، اور یہ میں علم کی بنیاد پر یہ لفظ بول رہا ہوں، علم کی بنیاد پر۔ قرآن و حدیث سے ہمیں یہ علم ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا حرام ہے، حرام۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ جو اس حرام کام کا ارتکاب پوری دیدہ دلیری کے ساتھ کرتے ہیں، پوری جسارت کے ساتھ کرتے ہیں۔ تھوڑی سی بات ہوتی ہے گھر کے اندر، طلاق طلاق طلاق، بھئی طلاق کوئی مذاق ہے؟ اسی لیے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ ایک شخص نے 3 اکٹھی طلاقیں دی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کہ اللہ کی کتاب کو کھلونا بنایا جا رہا ہے جبکہ میں ابھی تمہارے اندر موجود ہوں، یعنی میری موجودگی میں تم کتاب اللہ کو کھلونا بنا رہے ہو، جبکہ کتاب اللہ میں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان، الطلاق مرتان۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ طلاق 2 مرتبہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ پہلے طلاق دیں، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ طلاق دیں، اور وہ بھی دوسرے طہر میں۔ پہلے طہر میں طلاق دیں، پھر اگلا جب طہر آئے گا، یعنی اگلے مہینے میں عورت کو حیض آئے گا، حیض سے پاک ہوگی، طہر ہوگا، تو اس طہر میں دوسری طلاق دیں، 2 مرتبہ طلاق دیں۔ 3 طلاقیں تو اللہ نے حکم ہی نہیں دیا ہے۔ اس کے بعد 2 طلاقیں دینے کے بعد کیا ہے؟ امساکم بمعروف اور تسریحم باحسان، یا تو آپ رجوع کر لیں اور اچھے طریقے سے اس کو اپنے پاس رکھ لیں، اپنی بیوی کو اپنے گھر میں بسائیں۔ لیکن اگر آپ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس کو فارغ کرنا ہے تو پھر تسریحم باحسان، پھر احسان کر کے اس کو چھوڑیں، احسان کر کے اس کو گھر سے روانہ کریں۔ یہ طریقہ ہے طلاق دینے کا۔ تو طلاق در حقیقت جو طلاق دینے کا صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک ہی مرتبہ طلاق دے، اس کے بعد عدت کا انتظار کرے۔ عدت کے اندر اگر رجوع کر لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر رجوع نہیں کرتا، دوسری طلاق دے دیتا ہے، تو اس کے بعد اگر رجوع کرتا ہے، دوسری طلاق کے بعد بھی رجوع کا حق باقی ہے۔ اگر رجوع کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو جب عدت پوری ہوگی تو آٹومیٹکلی اس کو طلاق ہو جائے گی، تیسری طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ جہاں تک 3 طلاقوں کا تعلق ہے، میں نے پہلے کہا کہ 3 طلاقیں دینا حرام ہے، لیکن اگر کوئی شخص 3 طلاقیں اکٹھی دے دے تو کیا تینوں شمار ہوں گی یا ایک شمار ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہی شمار ہوگی۔ تینوں طلاقیں اکٹھی نہیں شمار ہوتی بلکہ ایک ہی شمار، بلکہ اگر کوئی شخص فرض کریں ایک ہی سانس میں 10 مرتبہ طلاق کہہ دے، 100 مرتبہ کہہ دے، تو ایک ہی شمار ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ میں اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور خلافت میں اور اس کے بعد جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2 سال میں، اس پورے عرصے میں 3 طلاقیں کتنی شمار ہوتی تھیں؟ ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی، اور اس کے بعد رجوع کا حق باقی رہتا تھا۔ اور اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور خلافت میں، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2 سالوں میں تینوں طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ لیکن جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ دھڑا دھڑ طلاقیں دینے لگے ہیں اور 3 طلاقیں اکٹھی دیتے ہیں، تو سزا کے طور پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ اگر تم لوگ باز نہیں آتے تینوں طلاقیں اکٹھی دینے سے، تو پھر میرا یہ فیصلہ ہے کہ اب تینوں 3 ہی شمار ہوں گی۔ لوگوں کو باز رکھنے کے لیے، تینوں اکٹھی طلاقیں دینے سے منع کرنے کے لیے جناب عمر بن خطاب نے یہ فیصلہ فرمایا تھا، اور چونکہ آپ امیر المومنین تھے تو سزا کے طور پر آپ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے تھے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، تینوں طلاقیں جو اکٹھی دی جاتی ہیں، پہلے تو وہ حرام ہیں،
اور اگر کوئی شخص 3 طلاقیں اکٹھی دے بھی دے تو وہ ایک ہی شمار ہوتی ہے، اس کے بعد عدت گزرنے تک یعنی 3 مہینے کے اندر اندر اس کو رجوع کرنے کا حق باقی رہتا ہے۔ اس سوال کا جو انہوں نے کیا ہے، جو آن لائن سوال آیا، اس کا ایک جز یہ ہے کہ اگر ایک شخص ایک مرتبہ طلاق دے دیتا ہے، چاہے وہ 1 مرتبہ دے یا وہ 3 مرتبہ دے، اور وہ ایک ہی کاؤنٹ ہو، اس کے بعد پھر وہ رجوع کر لیتا ہے، پھر فرض کریں 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، 5-10 سال گزر گئے، پھر وہ دوسری مرتبہ طلاق دیتا ہے، تو کیا اب یہ جو 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد اس نے طلاق دی، یہ اس کی پہلی ہوگی یا دوسری ہوگی؟ یہ دوسری ہوگی، یہ اس کی دوسری طلاق ہوگی، کیونکہ پہلی تو طلاق وہ دے چکا، وہ پہلی کاؤنٹ ہو چکی جس سے اس نے رجوع کیا تھا۔ اب یہ جو طلاق ہے یہ دوسری طلاق ہوگی، تو اس کے بعد بھی وہ اگر رجوع کرنا چاہے تو عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ عدت کے دوران رجوع نہیں کرے گا تو خود بخود وہ عورت اس سے جدا ہو جائے گی۔ اچھا جی، ایک سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بیماری ایک آدمی سے دوسرے میں منتقل ہو جاتی ہے، جیسے وبائی بیماریاں ہوتی ہیں؟ کوئی بھی بیماری از خود اپنے طور پر کسی اور مریض کی طرف منتقل نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بیماری کسی دوسرے شخص کو نہیں لگ سکتی۔ ہاں، البتہ یہ بات ہے کہ اگر کسی شخص کو ایسی بیماری لگی ہوئی ہو کہ جو متعدی بیماری ہو، یعنی کسی اور انسان کی طرف منتقل ہو سکتی ہو، تو اس سے احتیاطی طور پر بچنا چاہیے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوڑ والے آدمی سے اس طرح دور بھاگو جس طرح کہ تم شیر سے دور بھاگتے ہو۔ کوڑ کی جو بیماری ہے نا، تو وہ چونکہ متعدی بیماری ہوتی ہے، ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگ جاتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا حکم دیا، اس سے دور رہنے کا حکم دیا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کو اسباب اختیار کرنے چاہیے، بیماریوں سے بچنے کے اسباب اختیار کرنے چاہیے، لیکن توکل اللہ رب العزت پہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے اس بیماری سے بچا سکتا ہے۔ یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بیماری خود بخود ہی میری طرف آ جائے گی، خود بخود ہی مجھے لگ جائے گی اللہ کے حکم کے بغیر، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ درست نہیں ہے۔ نشوزہن میں بدکاری آتی ہے یا نافرمانی آتی ہے؟ ہم نے پچھلے درس میں، پچھلے جمعہ جو ہم نے پڑھا تھا، اس میں یہ ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن، جن عورتوں کے نشوز کا تمہیں خوف ہو۔ نشوز کس کو کہتے ہیں؟ میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ نشوز کہتے ہیں اٹھان کو، بلندی کو نشوز کہتے ہیں، اٹھان، بلندی۔ عورت جب یہ سمجھے کہ میں اپنے خامند سے بہتر ہوں، پھر اس کے بعد وہ اپنے خامند کی خدمت نہ کرتی ہو، اپنے خامند سے اپنے آپ کو بہتر تصور کرتے ہوئے اس پر وہ تکبر کا مظاہرہ کرتی ہو، فخر غرور کرتی ہو، اور اس سے بد اخلاقی کرتی ہو، بد زبانی کرتی ہو، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری نشوز کے اندر شامل ہیں۔ یعنی خامند کی نافرمانی کرنا، خامند سے بد اخلاقی کرنا، بدتمیزی کرنا، زبان درازی کرنا، اور اسی طرح یہ جو بدکاری ہے یہ بھی اسی میں شامل ہے، بدکاری بھی شامل ہے۔ یعنی نافرمانی چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، نافرمانی چاہے خامند کی نافرمانی کی حد تک ہو، یا پھر نافرمانی اس قسم کی ہو کہ جو بدکاری کی حد تک چلی جائے، کہ عورت جو ہے وہ اپنی عزت کی حفاظت نہ کرے، اور بلکہ وہ اپنی عزت کو اللہ معاف کرے وہ بیچنا شروع کر دے، تو یہ بھی یقیناً نشوز کے اندر شامل ہے۔ تو نشوز کا جو لفظ ہے اس میں ہر قسم کی نافرمانی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ دوسرا سوال ہم نے لکھا ہے کہ بیوی کو مارنے میں ہلکی مار ہے، جیسے کہ مسواک سے یا رومال سے۔ یہ کہاں سے آ گیا مسواک سے یا رومال سے؟ مسواک سے تو مار ہوتی نہیں، ویسے بھی مسواک کتنا ہوتا ہے، اور رومال سے کیا مار ہوگی؟ تو یہ پتہ نہیں کس نے سوال لکھا، کسی اللہ عالم کسی بہن نے لکھا ہے یا کسی بھائی نے لکھا ہے، بہرحال جو بھی ہے یہ بات درست نہیں ہے۔ ایسی کوئی حدیث ملتی ہے؟ نہیں، کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی ہے کہ مار کے لیے مسواک کا یا رومال کا لفظ استعمال کیا گیا ہو کہ مسواک سے ماریں یا رومال سے ماریں، نہیں، یہ کوئی الفاظ حدیث کے اندر نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ عورت کو مارا جائے جس میں ہڈی پسلی نہ ٹوٹے، اس کا مطلب بہت زور سے مارا جا سکتا ہے؟
نہیں دیکھیں بات یہ ہے، میں نے یہ بھائی ہے یا بہن ہے جس نے یہ پرچی لکھی ہے، اس نے شاید میرا پچھلا درس توجہ سے نہیں سنا۔ میں نے مارنے کے لیے غالباً تین شرطیں ذکر کی تھیں۔ ایک یہ ہے کہ مار اتنی ہو کہ جس سے ہڈی پسلی نہ ٹوٹے، ایک یہ، دوسرا اللہ کے رسول چہرے پر نہ ماریں، تیسری بات جو میں نے ذکر کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کہ کوئی شخص جب اپنی بیوی کو مارے تو اس طرح نہ مارے جس طرح ایک شخص اپنے غلام کو مارتا ہے۔ اور یہ بات اس کے ذہن میں رہنی چاہیے، جب وہ اس کو مار رہا ہو تو اس کو یہ بات سوچنی چاہیے، ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر آج رات کو ضرورت پڑ گئی بیوی کی تو کم از کم اس کو منا سکے، وہ کم از کم اتنی سزا دے کہ جس کے بعد اس کو منانے کے قابل ہو۔ تو اس لیے اصل میں مقصود مارنا نہیں ہوتا، اصل مقصود کیا ہے، بیوی کی وہ جو نشوز ہے نا، یعنی وہ جو بیوی کی بد اخلاقی ہے یا بیوی کی جو نافرمانی ہے، اس پر بیوی کو سمجھانا مقصود ہے۔ اگر پیار و محبت سے سمجھ جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ دوسرا جو سٹیپ ہے وہ بستر الگ کرنے کا ہے، اگر اس سے سمجھ جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس سے بھی نہیں سمجھتی تو اس کو مناسب طریقے سے سزا دی جا سکتی ہے، جو کہ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا۔ اچھا ایک اور سوال ہے، جس طرح ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں، کیا اس طرح بہو کے اپنی ساس سسر کی طرف اور داماد کے اپنے ساس سسر کی طرف حقوق ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ یہ سوال بھی بہت خوب ہے۔ بھئی ماں باپ کے حقوق کہاں ہیں؟ ماں باپ، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد سب سے پہلے کس کا حق ذکر کیا ہے؟ ماں باپ کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ تو ماں باپ کے حقوق تو بہت بڑے ہیں، ماں باپ کے حقوق کی اہمیت اور عظمت بہت بڑی ہے، ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ تو جہاں تک ساس سسر کا تعلق ہے تو ساس سسر بھی یقیناً وہ بھی ایسے ہوتے ہیں جیسے ماں باپ ہوتے ہیں، بہو کی نسبت سے بھی اور اسی طرح داماد کی نسبت سے بھی، دونوں کے حوالے سے بہو پر لازم ہے کہ وہ اپنے ساس اور سسر کو اسی طرح سمجھے جیسے اس کے لیے ماں باپ ہیں، ماں باپ سمجھ کر ان کی خدمت کرے اور ان کی فرما برداری کرے۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرے گی تو جو اس کا جو خامند ہے جس کے ماں باپ کی وہ خدمت کر رہی تو خامند بھی خوش ہوگا، تو خامند کی خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی۔ تو اس لیے ساس سسر کو بھی اسی طرح ہی سمجھنا چاہیے جس طرح کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ ساس سسر کا جو حق ہے وہ اس طرح نہیں جس طرح جو حقیقی ماں باپ کا ہوتا ہے۔ حقیقی ماں باپ کا جو حق ہے وہ بہت بڑا ہے، ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساس سسر جو ہے ان کا کوئی حق نہیں ہے، نہیں، ان کا بھی حق ہوتا ہے۔ لہذا بہو کو اپنی ساس اور اپنے سسر کی خدمت کرنی چاہیے جہاں تک ممکن ہو، اچھے انداز سے، اور اسی طرح داماد کو بھی اپنے سسر اور اپنی ساس جو ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا چاہیے، اچھا سلوک جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں، تو قریبی رشتہ داروں میں ساس سسر بھی آتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ پتہ نہیں کہاں تک چلے جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ گالی گلوچ تک چلے جاتے ہیں اور بہت دور تک چلے جاتے ہیں، تو یہ جو رویہ ہے، یہ جو طریقہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ایک بھائی نے یہ اعلان لکھا ہے کہ حیا ابراہیم میں درس نہیں ہے، کل درس نہیں ہے۔ اچھا جی، ایک بھائی نے لکھا ہے میرے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ ہمارے عقیل بھائی جو ہیں یہ بیمار ہیں، اتنے بھی بیمار نہیں، ماشاءاللہ ٹھیک ہیں ویسے، لیکن تھوڑے سے انفٹ ہیں، شاید بخار وغیرہ ہے، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت دے۔ اسی طرح ہم میں جتنے بھی بھائی جتنی بہنیں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ اور انہوں نے جو لکھا ہے کہ میرے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کریں، تو ہم سب کے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا بھی خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اسی پر آج کا درس ختم ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔
آج کے اس میں ہمارے اور یہ ہے کیا بات کرتے ہیں وہاں پہ ساری باتیں ایک بار اور ہم لوگ ہمارے آدمی سے ایسا کیوں رقم دنوں کو مجھے ہمارا معلوم ان کا بھی ہمارے سامنے ان کو کیا کہیں گے جو آئے تھا پڑھا ہے وہ یہود نسل جو پہلے دن پر آیا جائے آج کے